بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب تک ہمارے 8 درس مکمل ہو چکے الحمدللہ۔ آج کا جو 9واں درس ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں جو 5واں باب جس میں ہم داخل ہو چکے تھے پچھلے درس میں، کل والے درس میں، اس کے دوسرے سوال سے۔ چونکہ پہلے سوال میں ہم نے مختصر تعارف کرایا کہ ہمارے آخری زمانے کے نبی کون ہیں، تو دوسرے سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگرچہ ہم یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی دلیل ہونی چاہیے۔ کوئی اگر غیر مسلم ہے، اس کو مثلا قانع کرنا ہے، اس کو مطمئن کرنا ہے، تو کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں؟ اس عقیدے پر ہمارے پاس کئی ایک دلیلیں ہیں۔ یہاں کتاب میں 3 دلیلیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی دلیل کہ ہم نے نبوت کے باب میں ذکر کیا ہے کہ ایک عام اور آسان راستہ جو ہے وہ کسی نبی کے سچ ہونے کا وہ ہے کہ وہ معجزہ دکھائے۔ اس حوالے سے جب ہم ختمی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بے بہا معجزات اور کرامات دکھائی دیتی ہیں۔ گھر میں دکھائے معجزات، سفر میں دکھائے، جنگ کی حالت میں دکھائے۔ بعض کتابوں میں آپ کے معجزات کی تعداد 4000 سے لے کر 10,000 تک بتائی گئی ہے۔ تو گویا روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا رہے ہیں۔ ہم تبرکاً چند ایک کا ذکر کرتے ہیں، اب سب کی تفصیل نہیں ذکر کر سکتے۔ مثلا ان میں سے سب سے بڑا معجزہ، زندہ معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو اب تک ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ باقی معجزات ادھر ہی ان لوگوں نے دیکھا تھا اور نقل کیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، سینکڑوں ہزاروں لوگوں جن نے دیکھا ہے وہ نقل کیا ہے۔ لیکن قرآن اب تک زندہ معجزہ ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ یہ بعد میں تفصیل سے بحث آتی ہے کہ قرآن کیسے معجزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کنکریوں کا آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ پتھر جو ہے وہ کلمہ پڑھے اس کے ہاتھ پر۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ اس سے بھی بڑا معجزہ تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھے۔ کفار مشرکین نے ایک دفعہ طلب کیا کہ ہم ایمان لائیں گے اگر یہ درخت کو کہو جڑوں سمیت آپ کے پاس آ جائے۔ جڑوں سمیت درخت آ گیا۔ کہا اس کو کہو واپس چلا جائے، جڑوں سمیت۔ بعض کو میں ہے کہ کہا کہ اس کو آرڈر دو کہ آدھا لے آئے اور آدھا رکا رہے، تو آدھا درخت جو ہے وہ آ گیا۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے عرض کیا ہے کہ ہزاروں معجزات ہیں۔ اتنے معجزات ہیں کہ آپ کے معجزات میں شک کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ تاریخ اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ہر زمانے کے لوگ تواتر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ان معجزات کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک یقینی اور قطعی دلیل ہے آپ کی نبوت پر۔ دوسری دلیل آپ کی نبوت پر جو ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ انبیاء نے آپ کی نبوت کا تعارف کروایا، بشارت دی، اعلان کیا، ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آخری زمانے کے نبی کی بشارت دی تھی اور ایسی علامات بتا دی تھیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو پہچانا جاتا تھا، چونکہ وہ تمام کی تمام علامات مکمل طور پر آپ میں پائی جاتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کا نام مبارک بھی انہوں نے بتا دیا تھا۔ اور یہ بھی ایک قطعی دلیل ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور وہ بعد والے نبی کا اعلان کر دیں تو یہ قطعی اور یقینی دلیل ہے۔ سورہ صاف میں یہ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتر چکی تھی، اور ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔
یہ اب آپ کہیں گے کہ احمد نام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا، اس لیے ابو طالب علیہ السلام کے اگر اشعار کو پڑھا جائے جو شان نبی میں جو ہے وہ اشعار کہا کرتے تھے، اس میں احمد کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن روایات میں ہے کہ جناب آمنہ کو ندا سنائی دی اور اس میں کہا گیا کہ بچے کا نام محمد ہے، لہٰذا جناب عبد المطلب نے اس بات کے پیش نظر آپ کا نام محمد رکھ دیا۔ البتہ آسمانوں پر زیادہ احمد کے نام ہی سے مشہور ہے، اس لیے معراج وغیرہ کی حدیثیں جو ہے ان میں سب میں احمد کا تذکرہ ہے، احمد۔ زمینوں پہ محمد زیادہ معروف ہو۔ تو گزشتہ انبیاء، یہ بڑی واضح اور قطعی دلیل ہے کہ اس حد تک گزشتہ انبیاء نے متواتر طریقے سے بنی اسرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبریں دی تھیں کہ وہ بہت کچھ آپ کے بارے میں جانتے تھے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ کہاں آئیں گے اور پھر ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے آنے کا وقت کہاں ہے، کب ہے۔ تو اسی وجہ سے جب وقت قریب ہوا تو کئی ایک یہودی قبیلے سلطنت روم کو چھوڑ کر مدینے کے اطراف میں آ کر آباد ہوئے کہ جب نبی پاک ہجرت کر کے مکہ سے آئیں گے تو ہم ان کی نصرت کریں گے، ان کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب نبی پاک آ گئے اور ہجرت کر کے مدینے بھی پہنچ گئے تو یہود اور نصارہ کو، جبکہ وہ اچھی طرح پہچان رکھتے تھے، اس حد تک کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بیٹوں کو جس طرح بندہ پہچانتا ہے، لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اپنی چودراہٹ بچانا تھی، چونکہ اسلام میں آتے تو سب برابر ہو جاتے، کوئی بڑا نہ رہتا، تو اس وجہ سے بہت سارے افراد ایمان نہ لائے، اگرچہ بعض جو خوف خدا رکھتے تھے ان میں سے وہ ایمان لے آئے۔ اس لیے ارشاد ہوا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی یہود و نصارہ، وہ اس سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو جاننے کے باوجود بھی چھپاتا ہے۔ تو اب اس سے بڑھ کر کسی نبی کی صداقت پر اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس حد تک پہلے انبیاء خبریں دیتے چلے آئے۔ تیسری دلیل کہ یہ بھی یقینی اور قطعی دلیل ہے کہ آپ کے اگر صفات کو دیکھا جائے، آپ کے اگر کمالات کو دیکھا جائے، آپ کی صداقت کو دیکھا جائے، آپ کی امانت کو دیکھا جائے، آپ کے اخلاق کو دیکھا جائے، آپ کے کردار کو دیکھا جائے، آپ کی تعلیمات اور ارشادات اور نصیحتیں ان کو دیکھا جائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ ایسا انسان، ایسی تعلیمات دینے والا، ایسے اخلاق اور کردار کا مالک انسان ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بولے کہ عیاذ باللہ کہ میں نبی ہوں اور وہ نبی نہ ہو۔ اسی وجہ سے ایک صاحب معرفت اور صاحب بصیرت انسان ایسے آدمی کو کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتا جس کو کفار مکہ مانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس سوال ہے کہ آپ کے معجزات تو بہت سارے تھے، ان میں سے اہم ترین اور بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے معجزات میں سے اہم ترین اور ہر دور میں زندہ رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اور وہ کیسے معجزہ ہے؟ اس لیے کہ جس زمانے میں نازل ہوا تھا، یہ پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے اس بات کی طرف کہ جس زمانے میں یہ نازل ہوا تھا وہ زمانہ فصاحت و بلاغت میں مشہور زمانہ تھا عرب میں۔ اہل عرب دوسری قوموں کو گونگا کہتے تھے، یعنی گویا وہ بول ہی نہیں سکتے، چونکہ ان کے ہاں دوسری قوموں میں، دوسری زبانوں میں اس حد تک جو ہے وہ فصاحت و بلاغت نہیں تھی۔ اشعار کے مقابلہ کے بازار لگتے تھے، اتنی اہمیت تھی، اور جو قصیدہ سب سے ٹاپ پر آتا تھا اس کو سونے کے پانی سے لکھا جاتا، اتنی اہمیت تھی، اور خانہ کعبہ کے دروازے پہ اس کو لٹکایا جاتا تھا۔ لیکن سبحان اللہ، قرآن جب آیا تو ساری فصاحت و بلاغت اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ ایسی فصیح و بلیغ میں زبان میں نازل ہوا کہ پوری عرب اور غیر عرب کو کئی دفعہ چیلنج کیا، کبھی کہا اس جیسی کتاب لے کر کے آؤ، نہیں لائے،
کبھی کہا اس جیسی 10 صورتیں لے کر کے آؤ، نہیں لائے، کبھی کہا ایک صورت اس جیسی، نہیں لا سکے۔ ارشاد ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، پس اگر تم اس کتاب میں کسی قسم کا شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو پھر اس جیسی کوئی صورت لے کر کے آؤ اور بلا لو تم اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، مگر کوئی نہیں لا سکا۔ سب کے سب قرآن کے مقابلے سے عاجز رہے، کیونکہ یہ ایسا کلام تھا جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، نہیں سنا تھا۔ ایسی خصوصیات تھی قرآن میں، ایسی میٹھی کلام تھی جیسے نظم میٹھی ہوتی ہے، حلاوت تھی، ایسی خوبی تھی جیسے نثر میں ہوتی ہے۔ ان کے ہاں یا نثر تھی یا نظم تھی، ایک ایسی کلام جس میں نظم والی خصوصیات بھی اور نثر والی بھی، ایسی کلام جس کو جتنا بار پڑھا جائے، ان کی کلام اگر 2-4 دفعہ پڑھے ان کو ملل ہوتا تھا، جبکہ یہ ایسی کلام تھی جتنی بار پڑھتے تھے تازگی محسوس ہوتی تھی۔ الفاظ انتہائی مختصر اور سادہ ہوتے تھے، لیکن جس کے معانی انتہائی وسیع اور عمیق دقیق قسم کے ہوتے تھے۔ ایسا کلام انہوں نے آج تک کبھی نہیں سنا تھا، جو عربی زبان کی خوبیوں اور فصاحت و بلاغت کے طور طریقوں کو جو لوگ ان میں زیادہ سمجھتے تھے، یعنی زیادہ ماہر تھے فصاحت اور بلاغت کے طور طریقوں اور خوبیوں کو پہچاننے میں، وہ سب سے زیادہ قرآن کو سن کر سب سے پہلے متاثر ہوتے تھے، اور سنتے ہی قرآن کو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلتا تھا، ما ھذا کلام البشر، یہ آدمی کی کلام نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بڑی چیز کیا چاہیے، یعنی کیا معجزہ چاہیے کہ جو اب فصاحت و بلاغت کے میدان کے ناخدا تھے، وہ اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے۔ تو کافی ہے اتنا قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے لیے۔ لیکن ایک مہم سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا کیا واقعا اسی فصاحت و بلاغت کی جانب سے تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے یعنی ہم اس کو حس نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے پاس فصاحت و بلاغت عربی کی نہیں ہے، بہت سارے لوگ مسلمان عربی نہیں جانتے ہیں، تو ان کو پھر صرف یعنی ایک عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ جو لوگ فصاحت و بلاغت جانتے تھے وہ اس کے سامنے عاجز آ گئے تھے، ہم اگرچہ اس کو ادراک نہیں کر سکتے۔ کیا ایسا ہے؟ فصاحت و بلاغت ہی کی جانب سے معجزہ تھا قرآن؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، قرآن ایسا معجزہ ہے جو ہر بندے کے لیے معجزہ ہے۔ جو فصاحت و بلاغت نہیں جانتا اس کے لیے بھی قرآن معجزہ ہے، جو سائنس پڑھا ہوا ہے اس کے لیے بھی معجزہ ہے، جو اخلاقیات جانتا ہے اس کے لیے بھی معجزہ ہے، جو ایک عام آدمی پڑھا لکھا ہے اس کے لیے بھی قرآن معجزہ ہے، جو عقل اور فطرت سلیم رکھتا ہے قرآن اس کے لیے بھی معجزہ ہے۔ ہر آدمی کے لیے قرآن معجزہ ہے۔ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اگرچہ فصاحت و بلاغت کا بھی ایک بحر بے کراں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، جس کی حدود نہیں ہے، لیکن کئی ایک دوسرے پہلوؤں سے بھی قرآن معجزہ ہے۔ ہم چند ایک پہلو کا یہاں تذکرہ کریں گے۔ پہلی چیز کہ قرآن مجید کو اول سے لے کر اب آخر تک پوری باریک بینی سے پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کا دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی قرآن میں ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ قرآن نے مثلا موسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو کئی دفعہ ذکر کیا، کہیں نہیں دیکھیں گے، اگرچہ تعبیرات مختلف ہیں، مختلف پہلوؤں پہ ڈسکس کیا ہے، لیکن کہیں پر کوئی ٹکراؤ نہیں دیکھیں گے قرآن میں، اول سے لے کر آخر تک۔ حالانکہ اگر کہیں بھی اتنی بڑی جامع قسم کی کتاب ہو جو 1-2 دن یا ہفتے میں یا مہینے یا سال میں نہیں 23 سال تک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوتی رہی ہو، جملہ جملہ ہو کر نازل ہوتی رہی ہو، یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر انسان کی طرف سے ہو اور اس میں کہیں پر بھی کوئی
آپس میں ٹکراؤ اور اختلاف نہ ہو، لیکن قرآن میں ایسی چیز نہیں ہے۔ اس جہت سے قرآن اپنے اندر ایک معجزہ ہے جو آج کے دور کے لیے بھی معجزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس کے معانی میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا، چونکہ صرف یہ نہیں تھا کہ قرآن مجید 23 سال میں اترا ہے، نہیں، 23 سال میں اترنا بھی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اترنا بھی ہے، اور دقیق سے دقیق مطالب کو بیان کرنا بھی ہے، انتہائی باریک مطالب کو، اخلاقیات کو، حکمت بھری باتوں کو، تاریخی قصص کو، احکام شرعیہ فقہ کو، عقائد اور اخلاقیات کو، لیکن کسی پہلو سے بھی آپس میں ٹکراؤ نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ کسی ایسی ہستی کی جانب سے آیا ہے جو تمام امور پر جس کا علم جو ہے وہ حاوی ہے اور احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ ایک جانب تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا پہلو کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔ کہیں پر تو گزشتہ کی غیب کی خبریں ہیں، ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ واقعاً جو ہے وہ گزشتہ کی خبر سچ ہے، چونکہ وہ ماضی ہے اور گزر چکا ہے۔ لیکن وہاں لوگ موجود تھے، یہودی موجود تھے، عیسائی موجود تھے، جن کے پاس گزشتہ اقوام کی خبریں تھیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ قرآن نے یہ غیب کی خبر جو ہے وہ درست نہیں دی ہے، ایسا واقعہ تو نہیں ہوا۔ لیکن جو اس سے بھی آسان ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ مستقبل کی خبریں دی ہیں قرآن نے، غیب کی خبریں دی ہیں، اور وہ واقعاً کچھ عرصے کے بعد سچ ثابت ہوئی۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا، غیب کی خبر دے اور وہ سچ ثابت ہوئے۔ میں وہ ساری خبریں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بیان کر دوں، 10 ایسی خبریں ہیں جو مستقبل کی خبریں تھیں اور سچ ثابت ہوئیں۔ سورہ روم کی 2 اور 3 نمبر آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ رومی جو کہ یہ عربیوں کے قریب علاقے میں تھے، رومی قریب ترین علاقے میں مغلوب ہوں گے، یعنی فارس سے، اور مغلوب ہونے کے بعد چند برسوں میں دوبارہ ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہوا ایک زمانے میں، فارس نے حملہ کیا، روم پر غالب آ گئے، مسلمان پریشان ہو گئے، چونکہ روم اگرچہ وہ عیسائی تھے لیکن اہل کتاب تھے، جبکہ فارس مجوسی تھے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ خوش ہو گئے کہ ان کی مذہب والے لوگ، چونکہ مسلمان یعنی اہل کتاب نہیں تھے جو فارس تھے، کہ وہ غالب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ دیکھنا چند سالوں بعد روم والے دوبارہ غالب ہوں گے۔ اس پیشین گوئی کے چند سال بعد 100% اسی طرح ہوا جیسے قرآن نے خبر دی، روم نے حملہ کیا اور فارس کو پسپا کیا، غالب ہو گئے۔ تو پوری دنیا نے دیکھا کہ قرآن کی یہ خبر جو کہ ایک چیلنج رکھتی تھی کہ دیکھتے ہیں قرآن کی یہ خبر سچ ہوتی ہے، غیب کی خبر یا نہیں، سچ ہوئی۔ تو میں نے صرف ایک نمونہ پیش کیا ہے، اس جانب سے بھی قرآن معجزہ ہے۔ تیسرا کہ قرآن کے مفاہیم اور معانی کو دیکھ لیں، قرآن کے مضامین کو دیکھ لیں، قرآن کی حکمت بھری باتوں کو دیکھ لیں۔ ایسے معاشرے میں 1400 سال پہلے کا معاشرہ بھی دیکھ لیں، ایسا معاشرہ جہاں ہر برائی تھی، ہر ظلم پایا جاتا تھا، چند ایک عربوں کے جو اصول تھے، اچھے اصول، اس کے علاوہ انسانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے معاشرے میں ایسی تعلیمات جو کہ قیامت تک کے انسان کے لیے رہنمائی دے، یعنی ابھی تک بھی انسان نے جتنی ترقی کر لی ہے، نہ اخلاقیات کے حوالے سے قرآن کی اخلاقیات کو پہنچا ہے، نہ حکمت کی جہت سے قرآن کی حکمت کو پہنچا ہے، نہ قرآن نے کائنات کے بعض اسرار کی طرف جو اشارہ کیا ہے اس کو پہنچا ہے۔ کئی ایک پہلوؤں سے ابھی بھی دنیا والے پیچھے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے کے معاشرے میں ایسی تعلیمات لے کر کے آنا جو فطرت کے عین مطابق ہوں،
جو عقل سلیم کے عین مطابق ہوں، جو ضمیر کے عین مطابق ہوں، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ تھا کہ اس دور میں ممکن نہیں تھا کہ کوئی انسان اس طرح کی تعلیمات، جامع قسم کی تعلیمات، جس میں نہ فرد پر ظلم ہو نہ معاشرے پر ظلم ہو، فرد کے بھی تمام حقوق کی رعایت ہو، جس میں معاشرے کے بھی تمام حقوق کی رعایت ہو۔ اگر اقتصاد کی کچھ تعلیمات دی ہیں تو ابھی تک ماہرین اقتصاد نے اقتصاد کے وہ رولز نہیں دے سکے کہ جو قرآن نے ایک جامع قسم کے قوانین دیے ہیں۔ تو ہر پہلو سے جامع تعلیمات، انتہائی گہری اور باریک تعلیمات جو قرآن نے دی ہیں، یہ دلیل ہے کہ قرآن ایک ایسی ہستی کی جانب سے آیا ہے کہ جس کے علم کی کوئی حدود نہیں تھی۔ یہ تین اقسام تین جہات سے میں نے فصاحت و بلاغت کے علاوہ تین جہات سے قرآن کا معجزہ ہونا بیان کیا ہے، اگرچہ اور بھی کچھ جہات ہیں جن کی جانب سے قرآن اپنے اندر معجزہ ہے، لہٰذا ہم اس دور میں بھی قرآن کے معجزے کو محسوس کر سکتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک جو قرآن نے سائنسی جہت سے معلومات دی ہیں، ان پر ایک پڑھا لکھا نوجوان جس کے پاس سائنسی معلومات ہیں، دسیوں ایسی آیات ہیں کہ جن میں قرآن نے سائنسی معلومات کی طرف، کائنات کے اسرار کی طرف اشارہ کیا ہے، جن کو آج کی ترقی یافتہ سائنس نے جن کی تصدیق کی ہے۔ یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ ہے۔ پانچواں سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کیا یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے واقعاً یہ وہی قرآن ہے بعین ہی جو نبی پاک پر نازل ہوا تھا؟ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، جسے تحریف کہا جاتا ہے، کہ کوئی اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، بعین ہی وہی قرآن ہے جو نازل ہوا تھا، یا نہیں اس میں کمی بیشی ہے، یہ وہ والا قرآن نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس میں شک کرے کہ یہ قرآن وہ والا قرآن نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، چونکہ ہمارے پاس قطعی ادلہ ہیں کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو نبی پاک پر نازل ہوا۔ کیا دلیلیں ہیں؟ میں تین چیزیں ذکر کروں گا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ کی جانب سے رسول اللہ پر نازل ہوا، اگرچہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں۔ پہلی چیز کہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے زمانے کے جو مسلمان ہوا کرتے تھے ان کو سناتے تھے، چونکہ انہی کی تربیت کے لیے موقع مناسبت کے حوالے سے آیت آتی تھی، اس کی پہلے جگہ بن چکی ہوتی تھی، ضرورت پیش آتی تھی کہ آیات آئیں، جو ہی آیات نازل ہوتی تھی مسلمان حفظ کرنا شروع کر دیتے تھے اور انتہائی اہتمام کے ساتھ قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، حفاظ کی تعداد بڑھتی گئی، قرآن کے لکھنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام تھے تو وہاں سینکڑوں کی عدد میں حفاظ موجود تھے، دسیوں لوگ قرآن مجید، پورے قرآن مجید کو وہ لکھ چکے تھے۔ صحیح احادیث میں وارد ہوا ہے کہ فلاں 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 ان کے پاس پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا، کم از کم 5 آدمیوں کا نام یہاں ذکر ہوتا ہے بار بار روایات میں۔ لیکن جو حفاظ تھے ان کا تو وہ بے شمار تھے، اور جن کے پاس قرآن کے حصے لکھے ہوئے تھے، پورا قرآن نہیں تھا، وہ بھی سینکڑوں کی عدد میں تھے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جس کتاب کو اتنی اہمیت سے لیا جا رہا ہو، ایک ایک آیت کو حفظ کیا جا رہا ہو، رسول اللہ کے اشارے سے ایک ایک آیت کو صورتوں میں فٹ کیا جا رہا ہو، حفظ کے ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس قرآن کی کوئی آیت مس ہو جائے، اس قرآن میں کوئی اپنے طرف سے کسی آیت کا اضافہ کر دے؟ اصلاً یہ ممکن نہیں تھا۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات کہ اگر یہاں اختلاف ہوتا تو آج مسلمانوں میں یہ اجماع نہ ہوتا کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے۔ بہت کم چیزیں ہیں جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک بات میں حتی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ رحلت میں اختلاف ہے، اتنی بڑی بڑی چیزوں میں اختلاف ہے۔
لیکن وہ مسلمان قرآن کے حوالے سے اتفاق کرتے ہیں سوائے کوئی چند ایک جن کا اعتماد نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو ایک ٹولہ کہتا کہ یہ آیت قرآن میں نہیں تھی، فلاں نے اضافہ کیا ہے، دوسرا کہتا کہ یہ قرآن میں آیت تھی، فلاں نے کمی کی ہے۔ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ کس طرح سے اس کتاب میں کمی بیشی ہو جائے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آج کے درس کا ہمارا آخری سوال اور جواب تھا۔ انشاءاللہ کل والے درس میں ہم اس حوالے پر سے گفتگو کریں گے کہ ایک عام مسلمان کا قرآن کی جہت سے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ انشاءاللہ اس کو کل پہ چھوڑتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔